ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں جب وہ تمہارے اندر پائی جائیں گی، جب تم اس 5 چیزوں کے اندر مبتلا ہوں گے تو اس کے نتائج یہ ہوں گے کہ تمہارے اوپر 5 چیزیں مسلط کر دی جائیں گی۔ یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا جب امت 5 کام کرے گی تو اس کے نتائج میں 5 قسم کی مصیبتیں ان پر مسلط ہوں گی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ چاہی کہ آپ لوگ ان کاموں کو کرو جس کے نتائج میں ایسا ہو۔ پہلی بات، لم يظهر الفاحش في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، کہ جب امت میں کھلے عام بے حیائی ہونے لگے گی، عورتیں کپڑے پہننا بند کر دیں گی، زنا عام ہو جائے گا، مرد و عورتوں کے تعلقات ناجائز ہوں گے، ملاقاتیں ناجائز ہوں گی، بے حیائی کی حدیں پار ہو جائیں گی، بے شرمی ہوگی، گناہ فسق اور فجور عام ہوگا، اور ان عیوب کو اور گناہوں کو شوق سمجھا جائے گا، تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بے حیائی، کھلے عام گناہ، زنا، شراب نوشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ امت میں طاعون اور اس قسم کی بیماریاں جو تمہارے بڑوں نے نہیں سنی وہ وجود میں آ جائیں گی۔ چنانچہ آج دیکھا جاتا ہے بے حیائی کے تعلق سے عورتوں نے کپڑے پہننے بند کر دیے، یورپ کنٹری کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر بھی، اور پوری دنیا کی صورتحال ہے کہ زنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے، شراب عام ہوتی چلی جا رہی ہے، عورتیں کپڑے نہ پہننے کو اپنی زینت سمجھنے لگی ہے۔ تو اب ایسی ایسی بیماریاں جو ہمارے کبھی بڑوں نے بھی نہیں سنی اور آج ہم ان کے اندر مبتلا ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، HIV ہے، TB ہے، آئے سال آئے دن بخار کی قسمیں بدلتی رہتی ہیں، چکن گنیا ہے، ڈینگو ہے، ملیریا ہے، اور آج کے حالات میں ایک خطرناک قسم کی مہلک بیماری دنیا پہ مسلط ہے، اور دنیا کا کوئی ملک اس سے نہیں بچا ہوا، کرونا وائرس۔ کبھی ہم نے نہیں سنا اپنے بچپن میں، نہ ہمارے بڑوں نے، نہ بڑوں کے بڑوں نے۔ ظاہر ہے کہ بیماری یہ ہے، لیکن اس کے اسباب کیا ہیں؟ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن بات تو وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے حیائی جب عام ہوگی، بے شرمی، بے پردگی، زنا جب عام ہوگا، ایسی ایسی بیماریاں وجود میں آئیں گی جو تمہارے بڑوں نے کبھی نہیں سنی۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی اللہ کے رسول نے، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أَخَذُوا بِالسِّنِينَ، اور جب ناپ تول میں کمی ہوگی تو قحط مسلط ہوگا۔ اگر کاروبار میں آدمی ڈنڈی مارے گا، ناپنے میں، تولنے میں، پرکھنے میں، دھوکہ دے گا دوسروں کو، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی روزی کو تنگ فرما دیتے ہیں، اگرچہ اس وقت اس کو کچھ مہلت مل جائے، لیکن امت کے اندر آج یہ کم تولنے کا مرض اس درجے عام ہو چکا ہے کہ انسان اس کو اپنی چالاکی اور ہوشیاری سمجھتا ہے۔ گراہک، کسٹمر اور تاجر پہ بھروسہ ہی نہیں کرتا ہے، یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ جی خوب کم تولا جا رہا ہے، ہر چیز کی فراوانی بڑھی ہوئی ہے، تو قحط کا مطلب یہ نہیں کہ پیداوار بند ہو جائے، قحط کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہ ہوں۔ کوئی آدمی کہے کہ سب چیزیں موجود ہیں، اب ایک آدمی شوگر کا مریض ہے تو اب انسان کی باڈی کو طاقت کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر طاقت کی چیزیں میٹھی ہوتی ہیں، کھجور ہے، آج کل آم چل رہا ہے، خربوزہ ہے، پپیتا ہے، تربوز ہے، سیب ہے، انار ہے، یہ سب چیزیں میٹھی ہیں۔ ایک شوگر کا مریض، اس کے پاس سب چیزیں رکھی ہوں لیکن وہ کھا نہیں سکتا ہے۔
تو قحط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ضرورت پوری نہ ہو، چاہے اس کے پاس وہ چیزیں ہوں لیکن کسی وجہ سے کسی بھی بنیاد پر وہ ان چیزوں کو استعمال نہ کر پا رہا ہو۔ مثلا انسان کے پاس پیسے ہیں لیکن چیزیں نہیں، بھوکا بیٹھا ہوا، آٹا نہیں ملتا ہے۔ تو قحط کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم کو، انسان کی زندگی کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اس کو نہ مل رہی ہوں، وجہ کوئی بھی رہی ہو۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ہاں اس سے پہلے میں کہہ دوں، آج کے وقت میں بے پناہ قحط ہے۔ کسی بھی ڈاکٹر کے یہاں جاؤ، سینکڑوں کی تعداد میں پرہیز بتاتا ہے ڈاکٹر کو۔ ہارٹ کا پیشنٹ ہے تو یہ پرہیز، شوگر کا پیشنٹ ہے تو یہ پرہیز، اور پیٹ کا مریض ہے تو یہ پرہیز، دماغ کا مریض ہے تو یہ پرہیز، پرہیز ہی پرہیز۔ یہی قحط ہی تو ہے، پہلے زمانے کے مقابلے میں آج قحط زیادہ ہے۔ خیر، تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب امت بارش کے بارے میں دیکھے کہ بارش نہیں ہو رہی، اس کی وجہ ہوگی کہ امت نے زکوٰۃ روک لی ہے، یعنی امت جب زکوٰۃ روکے گی تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ جانور چرند پرند نہ ہو، حشرات الارض نہ ہو، تو ایک قطرہ بھی بارش کا اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل نہ فرمائے۔ چوتھی چیز اللہ کے رسول نے فرمائی، جب اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑا جائے گا، یعنی قوم، معاشرہ، برادری، خاندان، پریوار، سوسائٹی، اس کے نظام کو، اس کے طور طریقے کو اوپر رکھا جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، سنتوں کو، فرائض کو، واجبات کو پس پش ڈال دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایسے بادشاہ مسلط کیے جائیں گے جو تمہارے دشمن ہوں گے، اور تمہارے پاس جو مال موجود ہوگا اس کو تمہارے سے چھین لیں گے۔ ایسی حکومتوں کو اللہ بٹھائیں گے جب اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جن کو تم نہیں چاہو گے، جو تمہارے دشمن ہوں گے۔ آج پوری دنیا میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پانچویں چیز اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی کہ وقت کے علماء اور ائمہ اور فقہا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مسئلہ بیان کرنا بند کر دیں گے، فیصلے کریں گے وہ قرآن و حدیث کے خلاف، سامنے والے کا منہ دیکھ کر، تو اللہ تعالیٰ امت میں آپس میں خوف پیدا کر دے گا، ایک دوسرے کے خوف کے اندر مبتلا کر دے گا۔ آدمی شکوک کے اندر مبتلا ہوگا، ڈرا ہوا ہوگا، سہما ہوگا، اور انسان کے اندر کی جو بہادری ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور بزدل بن جائے گا۔ تو ان پانچ چیزوں میں جو پہلی چیز ہے وہ آج کل کے حالات کے اعتبار سے بہت اہم ہے کہ جب امت کے اندر بے حیائی ہوگی تو بیماریاں ایسی ہوں گی جو تمہارے بڑوں نے نہیں سنی۔ تو آج کل جو کرونا وائرس ہے، دیکھا بھی جا رہا ہے کہ جن علاقوں کے اندر، جن ممالک کے اندر ننگا پن زیادہ ہوتا ہے، یہ بیماری معمولی، لیکن جن علاقوں کے اندر یہ بیماری مہلک نہیں، وہاں کے لوگ اللہ کا فضل ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا فضل سمجھیں کہ اللہ کا احسان ہوا، اللہ نے ہمیں محفوظ فرما لیا۔